ویلکم بیک ٹو ایم بی جی اسپیکس. پاکستانی سیاست کی بات کریں تو ہر وقت کوئی نیا ڈرامہ، کوئی نئی فلم، کوئی ایسی دھماکہ دار انٹری ہوتی ہے کہ ہم حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں. ابھی جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈاپور، انہوں نے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ جس پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کوئی نئی سازش ہے، کوئی نئی کمپین ہے یا کیا ہے. یہ معاملہ محسن رضا صاحب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گنڈاپور صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے اچانک کہ جی محسن نقوی صاحب بہت بڑے محسن اور خیر خواہ ہیں عمران خان کے، تو اور بشرا بی بی کو بھی مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ جی نومبر 2024 میں جو کچھ ہوا بشرا بی بی اس کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس والے سے؟ میں کہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے جو پی ٹی آئی سے ایک بیان محسن نقوی کی حمایت میں آیا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر مختلف سوچ جو ہیں پروان چڑھ گئی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے اس بات کا کہیں ایک ٹی وی پروگرام میں ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو کل انٹرویو دیے اس میں انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ محسن نقوی جو ہیں بہت بڑے محسن ہیں عمران خان کے. اب یہ عمران خان سے اگر ان کی فیملی ملے گی تو پتہ چلے گا کہ واقعی وہ ان کے محسن ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نیا کھیل جو ہے کھیلا جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ملک میں آئندہ سیاسی انتظام کے لیے نئی صف بندی ہو رہی ہے. اور پی ٹی آئی کا ایک گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ محسن نقوی کو آگے لایا جائے. اس سے ایک تو انہیں ایک کامیابی یہ حاصل ہوگی کہ موجودہ جو ون پیج ہے اس میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں. اور ایک جو بات ہے کہ قلم نگار کہتے ہیں کہ ونڈر بوائے، تو انہوں نے ونڈر بوائے کی تو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ کون ونڈر بوائے ہو سکتا ہے. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی ظاہری بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کچھ نیا فارمولہ بنا سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی جو شہید سابق وزیر اعظم ہیں بے نظیر بھٹو، ان کے خلاف جس طرح کی حضرت سٹائی ٹویٹر پہ پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں، اور اس کا جس طرح جواب آصفہ نے دیا، بختیور نے دیا تھا، اور اس کے بعد جو رحیم خان میں اور وہاڑی میں صدر آصف علی زرداری نے عمران خان کا نام لیے بغیر ان کی بزدلی کا موازنہ اپنی جیل میں کیسے کیا ہے، تو اسے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اس پہ آن بورڈ ہے. لیکن بہرحال ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. ابھی یہ صورتحال جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے کافی پریشان کن ہوگی کہ انہیں بائی پاس کر کے ایک نیا ڈرامہ کھڑا کیا جا رہا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ بالکل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل نہیں ہے، اور یہ محسن نقوی اور پی ٹی آئی کا ایک گروپ جو ہے علی امین گنڈاپور کا جو ہے وہ مل کے کوئی نیا کھیل یہ جو ونڈر بوائے والی تھیوری تھی آپ سمجھتے ہیں اسی کا یہ تسلسل ہے؟ جی ہاں، اب تو انہوں نے علی امین گنڈاپور نے ونڈر بوائے کی اپنا خد و حال بیان کر دیے ہیں کہ وہ عمران خان کی محسن ہیں، اور واقعی ونڈر بوائے ہیں. فیلڈ مارشل سے وہ کے سامنے بھی بات کر لیتے ہیں عمران خان کی، اور کوئی بات نہیں کر سکتا. تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونے چاہیے کہ ایک نیا کھیل شروع ہو گیا ہے، اور اس کھیل کا انجام کیا ہوگا یہ تو دیکھیں آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن اس کے کھیل سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ نون اس کھیل میں شامل نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی اور محسن نقوی کا رچایا ہوا ایک ڈرامہ. صحیح. اچھا ملک صاحب، ایک تو کیا خیال ہے آپ کا؟ محسن صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کھیل ہو سکتا ہے، یہ اس کی انٹرنل پالیٹکس کا شاخسانہ بھی تو ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو زرداری صاحب نے بات کی، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بزدلی دکھا رہے ہیں؟
جب حادثے سے جیل ایک تو محسن صاحب کا محسن صاحب پہ تبصرہ ہے، تو اس میں ہم ویسے ہی ایک اضافی ہیں. محسن صاحب کا تو حق شفا ہے جی محسن نقوی پہ. تو دوسرا یہ کہ ان کا یہ بڑا آئی اوپننگ یہ انٹرویو ہے، اور اس کے بعد ان کا جو تبصرہ ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا سہیل بڑائی صاحب کا بھی کالم ہے، اور ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ یا قومی حکومت کی اگر بات ہوتی وہ نیکسٹ سیٹ اپ ہو یا اس سیٹ اپ کے دوران ہو، تو اس کے اندر جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ ایک کی ان کی پوزیشن ہے کیبنٹ میں، ایک تاثر وہ مسلسل دے رہے ہیں کہ ہی از کالنگ دا شاٹس، اور وہ سب سے بااثر ترین وزیر ہے. تو ایسا ایک سیٹ اپ جو ہم نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی دیکھا، اس کے اندر محسن نقوی صاحب کا بھی رول ہو سکتا ہے فیوچر میں، ایک گیس ہے. اور اس میں اب آپ دیکھیں کہ قومی حکومت کے لیے جو اعتماد ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا ایک دھڑا ان کی تعریف کر رہا ہے تو یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں، اس کو میں ایک بڑا اقدام سمجھتا. جہاں تک زرداری صاحب کا ہے، زرداری صاحب کی اگر آپ دیکھیں سارا کیریئر تو 45-50 دن کے بعد کوئی انٹرویو دیتے ہیں میڈیا اٹھا کر. اس دفعہ وہ رحیم یار خان گئے ہیں، اور ان کا جو وہ تھا کوئی اسکرپٹڈ یا ایسا نہیں تھا میرے خیال میں. جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے جیل کے ایام اور وہ کوئی لوگوں کو اس میں کچھ بیڈ ٹیسٹ میں بھی چیزیں چلی گئیں. ایک تو یہ کہ کوئی بیماری ہے، اب بیماری جو بندہ جیل میں ہے، میاں نواز شریف ہیں، آصف علی زرداری ہیں، شہباز شریف ہیں، عمران خان ہیں، عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہمدردی ہوتی ہے کہ فلاں رہنما جیل میں اور اوپر سے بیمار ہے، تو ڈاکٹرز کے علاوہ عام آدمی یہ کہے گا کہ اللہ شفا دے، تو اس پہ کمنٹ نہ ہی کرتے. جہاں تک سیاست میں کوئی مستقل دوست اور دشمن نہیں، یہ ماضی میں بھی کوئی انہونی بات نہیں ہوگی. 2007 میں قاضی حسین احمد مرحوم، عمران خان اور میاں نواز شریف نے ایک اتحاد بنایا تھا، اور انہوں نے پریس کانفرنسنگ کی کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور جنرل مشرف کے زیر سایہ نہیں کریں گے. اور پھر آصف علی زرداری صاحب نے کنونس کیا میاں نواز شریف کو، وہ اتحاد بریک ہو گیا. اس کے بعد جب ایک ضمنی وہ الیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے جنرل مشرف کے وقت، تو وہاں پہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ وزیر اعظم کا اپنا ووٹ اس وقت وزیر اعظم کے جو کینڈیڈیٹ تھے مولانا فضل الرحمان انہیں دیتے ہیں اور ان کے حق میں تقریر بھی کرتے ہیں. پھر جب یہ 2016-17 میں میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی تو بلوچستان سے ہوا وہ، اور زرداری صاحب کا انیشیٹو تھا جو سنجرانی ماڈل تھا اور حاصل بنا، اس کے اندر عمران خان صاحب اور باپ پارٹی اور آصف علی زرداری. تو یہ اس میں کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں کہ یہاں یہ اتحاد بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں. تو یہ نئی ان کے جو ایک محسن صاحب کا انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ نئی صف بندی ہو رہی. اچھا، اب نئی صف بندی کی محسن صاحب رپورٹر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ انتخابات سے 2 سال قبل نئی صف بندیاں ہوتی ہیں اور اس طرح ہوتی ہیں. تو اب اس گورنمنٹ بھی ایک درمیانی مدت میں پہنچ گئی. ہمارا امریکن پولیٹیکل سسٹم تو ہے نہیں کہ جہاں پرائمریز ہوں گی وہ درمیان میں درمیانی مدت ہوگی، لیکن یہاں کی سیاست میں جو اگلے 2-3 سال مل کے چلتے ہیں نئی صف بندی میں، ان کے کچھ خد و خال واضح ہونے شروع ہوتے. تو محسن صاحب کے تجزیے سے میں نے یہ جانا ہے کہ اب آنے والے جو 6 ماہ یا سال ہیں اس میں اور چیزیں ظاہر ہوں گی. اور جو انہوں نے کہا کہ گروپنگ ہے وہ بالکل یہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک طرف وکلاء ہیں جن کے ہاتھ میں پارٹی کے اہم عہدے ہیں، دوسری جانب فیملی کے اندر ایک ڈیوائیڈ ہے، بشرا بی بی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے سپورٹرز ہیں، اور دوسری طرف بہنیں ہیں. اور پھر یہ ایک بیچ میں آیا کہ علی امین گنڈا پور شاید سافٹ ہیں اور ان کے معاملات ہیں یہ، تو ان کی پالیسی کو سہیل آفریدی کنٹینیو کر. دیکھیں آپریشن کے اندر جو موقف آیا کہ شاید آپریشن، اب اس وقت جو کے پی کے سی ایم ہیں وہ قومی سلامتی اداروں کے ساتھ اور آپریشن میں بھرپور معاونت کر رہے ہیں. اور دوسرا جو 8 فروری کا احتجاج تھا وہ بالکل انہوں نے پھیکا احتجاج کیا. تو بیہائنڈ دا سین بات چیت بھی چل رہی. اس کے 3-4 شواہد ہیں. مثلاً ایک یہ ہے کہ جو تقرر نہیں ہو رہا تھا اپوزیشن رہنماؤں کا وہ تقرر ہو گیا. دوسرا یہ تھا کہ 8 فروری کو سڑکوں پر موبلائزیشن کو زیادہ نہ ہو، وہ بھی تحریک انصاف نے کر دی. تھرڈ یہ کہ ایک ہی دن سپریم کورٹ سے انہیں ریلیف مل گیا اور عدالت نے معاون مقرر کر دیا بیرسٹر سلمان صفدر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پیس سے چیزیں چلتی رہتی ہیں تو وہ ہمارا جو موجودہ تناؤ ہے سیاسی
اور اس بحران اس میں کمی آئے گی. اور علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی اس موقع پہ جو انٹرویو ہے وہ بڑا اہم ہے. آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ ایک طرف وہ کے پی کے ہاؤس میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکیں بلاک کریں, چاہے نمبر کم ہو, 15 لوگ, 20 لوگ, 50. ایسے موقع پہ یہ انٹرویو آنا اور اس میں محسن نقوی صاحب کی وہ تعریف کرنا, تو ان کو مزید تجزیے کے لیے محسن نقوی صاحب جو شاعر گزرے ہیں ان کی شاعری کھنگالنی پڑے گی. صحیح. محسن صاحب, یہ پرسنل سکور سیٹل کرنے کی کوشش بھی شاید ہو سکتی ہے, لیکن یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا جو بیان آیا کہ جی عمران خان صاحب کو پہلے گھڑی نظر نہیں آتی تھی, اب سوئیاں بھی نظر آنی شروع ہو گئی ہیں, تو اگر یہ واقعی اس طرح کی صورتحال ہے اور انہیں ٹریٹمنٹ پراپر دی جا رہی ہے, صحت ان کی بہتر ہو رہی ہے, تو پھر ہنگامہ کیوں برپا ہے, پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہنگامہ ہوا ہے سب کچھ یہ معاملہ اچھلا ہے عمران خان کی بیماری کا, اس میں کچھ صورت کاری کا بھی عمل دخل ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں نا کہ ایک وقت تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکلنے سے گھبراتے تھے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ پنڈی میں 2 آدمی آگ لگا کے اور روڈ بلاک کرتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو اس میں کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے, شاید بہت کچھ ہے بلکہ. ہاں, اور آپ دیکھیں کہ جس طرح روڈ بلاک کیے گئے, خیبر پختونخوا میں کس طرح حالات ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو بنگلہ دیش کی آپ بات کر رہے تھے کہ بی این پی نے وہ اصلاحاتی جو کمیشن ہے اس کو اس پہ حلف نہیں دیا, اور اسی طرح ہر جگہ لوگوں کو ان کی رائے کا اظہار کرنے کا پورا حق ہے. صحیح. لیکن اب کے پی پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ 2 لوگ مر گئے, لوگ کورٹ میں چلے گئے, راستے بند ہیں, تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں کوئی شواہد تو نظر نہیں آتے کہ پیچھے کسی اپنا ڈور ہلائی جا رہی ہو کوئی ڈور, لیکن ڈور ہل رہی ہے اور اس تیزی سے ہل رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سارا سسٹم انہوں نے پیرالائز کر دیا ہے 2-3 دن میں. کوئی 15-20 آدمی یا 30 آدمی کی پی کے ہاؤس کے باہر بیٹھے ہیں, کوئی 2 درجن لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور لیکن ڈرامہ ایک اچھا لگ گیا ہے. حالانکہ اگر آپ ڈاکٹروں کی رپورٹ دیکھتے ہیں تو عمران خان کی بیماری کے بارے میں جتنا شور مچا ہوا تھا وہ اتنا معاملہ نہیں ہے. بیماری ہے اس پہ میں کچھ افسر نہیں کرنا چاہتا. تو لیکن آج جو محسن نقوی نے وضاحت کی ہے وزیر داخلہ نے, تو انہوں نے کہا کہ وہ سارا ان کی مشابت سے ہو رہا ہے اور ان کے ڈاکٹروں کو بھی اعتماد میں لیا گیا, وہ بھی ساتھ ہیں. صحیح. تو ابھی یہ جو نیا کھیل ہے ابھی اس کا پردہ اٹھنے کے منتظر ہے نگاہ, اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ موجودہ نظام میں 1 پیج کی جو اصلاحات تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, اور ابھی 1 پیج کہیں نظر نہیں آ رہا. صحیح. جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محسن صاحب نے یہ جو بتایا اس میں ایک پارلیمنٹ کے اندر جو مجھے مایوسی ہوئی, ایک تو چلے اندر کہ جو اندر لوگ وہ اب ایک تاثر دے رہے ہیں کہ ہم محصور ہیں اور واقعی گیٹ بند کی, تو اسپیکر قومی اسمبلی اعاز صادق صاحب اس وقت بیرون ملک ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب بیرون ملک ہیں, تو کم از کم جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں, ڈپٹی اسپیکر ہیں, ان کو کم از کم جو کھانا وہاں ہے وہ نہ دے کے آپ وہاں ویڈیوز اور وہ سارا ایک اس سے پارلیمنٹ کی بھی بے توقیری ہوئی. رستے آپ نے روک لیے, صحافیوں کو وہاں اندر جانے نہیں دیا. تو اندر اگر وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں, پارلیمنٹ کی حدود میں وہ بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں, اور ان کو کھانا پینا آپ روکنے کے سے کیا حاصل ہوگا. تو اس طرح کی جو یہ تو لگتا ہے کہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, پروموٹ اس کیا یوں دکھائی دے رہا تھا. اور جہاں تک گھڑیال نہ نظر آنے کا ہے, کیونکہ وہ بہت سارے اشعار یاد آ رہے ہیں, تو بلے شاہ کی وہ بھی نظر آ رہے, گھڑیالی دیو نگاہ کال نہیں میرا پیا گھر آیا, رین وصل دیے کٹائے,
تو کیا ان کی نظر اتنی تو نہیں بہتر وہ ہوگی عمران وہ خان کہیں جی صاحب کی- گھڑیال نکال دیں؟ عمران خان صاحب کی ٹانگ کا مسئلہ بھی تھا، جی وہ رینجرز نے ٹھیک کر دیا تھا بڑے بڑے کم وقت میں. آپ کو یاد ہے وہ پلسٹر بڑا عرصہ لگا رہا، اور جی پھر لیکن اچانک اچھا وہ- یہ میں کہوں گا جی صرف عمران خان نہیں، آپ دیکھیں کہ جو آج حکمران ہیں یہ بھی جب نیب مقدمات میں تھے، احتساب عدالت میں تھے، جیلوں میں، جی تو یہ ایک چھڑی کے ذریعے چلتے تھے اور انہیں سیدھا چلنا بھی بغیر جی، سارے کو. جی، اب وہ چھڑی بھی غائب ہو گئی، وہ رپورٹیں بھی، اور کینسر ہے اور اسٹیج پہ ہے، صحیح، اور پھر وہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے بیماری کا. جی، اور یہ ظاہر ہے سیاستدان جو ہوتے ہیں پوری دنیا میں ایسے ہے، انڈیا میں بھی، ٹھیک ہے. اس میں ہمیں اگر میری ناچیز رائے میں یہاں فرانس پہ سے ایک بریک لے لیتے ہیں، جی وہ کوئی پروڈیوسر سب کہہ رہے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ یہی سے جوڑیں گے. تو یہاں پہ لیتے ہیں مختصر سا وقفہ.